رحیم من صلی صلاۃ العصر من یوم الجمعۃ فقال قبل ان يقوم من مكانه اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما 80 مرة غفرت له ذنوب 80 عاما وكتبت له عبادة 80 سنة۔ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ بڑی مشہور روایت ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجدوں میں کتبے پر لکھا بھی رہتا ہے کیا کہ جس شخص نے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے بغیر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کو 80 مرتبہ پڑھا تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 80 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ یہ اس درود کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے روایت میں، ہمارے ہاں دیکھو مسجد میں بھی لگا ہوا ہے ادھر سے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ روایت کیسی ہے، ویسے ہی مشہور ہو گئی ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا یقیناً یہ باعث برکت اور باعث فضیلت ہے اور اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہے۔ ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص جمعہ کو پڑھے، لیکن عصر کے بعد 80 مرتبہ، یہ اس قید کے ساتھ چنانچہ جب روایات کا تتبع کیا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے، تو 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دونوں روایتوں میں الفاظ کا معمولی سا فرق ہے، کہیں ہے کہیں نہیں ہے۔ یہ دونوں روایتیں کہ ان روایات میں اس درود کی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، خاص طور سے اس درود کی جو فضیلت وارد ہوئی ہے اس کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ چنانچہ علماء کی ایک بڑی جماعت، محدثین کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے، جن میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ روایات واہیات میں سے ہے، یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو لہذا اگر اس بات کو مان لیا جائے تو عصر کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھنا اور 80 سال کی عبادت اور 80 سال کے گناہ معاف، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی روشنی میں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور دیگر اور محدثین نے کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے، بعض نے اس کو موضوع کہا ہے اس روایت کو، اور اس روایت کو جو نقل کرنے والے راوی ہیں ان راویوں پر کلام کیا گیا ہے کہ وہ جو راوی ہے کہ کوئی منکر ہے، کوئی کذاب جھوٹا ہے، مطلب اس طرح کی باتیں ملتی ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو عصر کے بعد وقت کی تعیین اور 80 سال کی عبادت کی تعیین اور 80 سال کے گناہوں کی مغفرت، کہتے ہیں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، لیکن بڑی مشہور روایت ہے، لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور جگہ جگہ اس کے وہ اشتہارات اور بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ روایت ہے جمعہ کے دن کے سلسلے میں، خاص طور سے عصر کے بعد، کہتے ہیں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، بلکہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ موضوع کا مطلب ہے گھڑی ہوئی،
اور علامہ خطیب بغدادی کے حوالے سے محدثین نے لکھا ہے کہ اس کی جو راوی ہیں، جو سند کو نقل کرتے ہیں، جو نقل کرنے والے ہیں، وہ ثقہ نہیں ہیں، قابل اعتماد نہیں ہے۔ تو کئی راوی ایسے ہیں جن پر جرح کی گئی ہے، اس لیے اس روایت کو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ درود شریف پڑھنا، اس کی کثرت، اس کی تو فضیلت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ آپ روز پڑھیں، کتنی مرتبہ پڑھیں، لا تعداد مرتبہ پڑھیں، جتنا پڑھیں گے اس کے اتنے ہی فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ لیکن خاص یہ فضیلت جو جمعہ کے دن کی ہے، محدثین اس کا کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں۔ بعض نے لکھا لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ وقت کی تعین، ثواب اور عذاب کی تعین، یہ جو تعین ہے، اس تعین کا محدثین قائل نہیں۔ 80 سال کی عبادت، 80 سال کے گناہ کی معافی، یہ جو بات ہے، اس کو محدثین کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور یہ بات تو تقریباً محدثین لکھ رہے ہیں کہ اس میں ضعف بہت ہے، اور شدید ضعف ہے، یعنی کمزوری اس روایت میں بہت زیادہ ہے۔ آپ درود شریف پڑھیں، آپ کو منع نہیں کرتا کوئی، صبح سے شام تک پڑھیں، کوئی منع نہیں کرتا، جمعے کے دن بھی پڑھیں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن وقت کی جو تعین کی گئی ہے اور پھر اس میں جو ثواب کی تعین ہے، زیر بحث مسئلہ یہ ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس روایت کے جو راوی ہیں ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو پھر اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوگا کہ اس کو لکھ کر کے چسپا کرنا، مساجد میں ٹانگنا، لٹکانا، اس کی ترغیب اس انداز میں دینا، یہ پھر صحیح نہیں ہوگا۔ جب ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت رہی تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو اس کی تشہیر کرنا بھی تو صحیح نہیں ہوگا۔ بات آئی میری سمجھ میں؟ درود شریف کا پڑھنا باعث ثواب ہے، باعث فضیلت ہے، کوئی منع نہیں کرتا۔ بات جو ہماری اس وقت ہو رہی ہے وہ عصر کی نماز کے بعد جو روایت ہے اس کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ آپ صبح سے شام تک درود شریف پڑھتے رہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اور بڑی فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی، بڑے فوائد ہیں، اخروی فوائد تو ہے ہی، دنیاوی فوائد میں بھی ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی درود شریف کی کثرت رکھے گا اس کے گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی۔ جو شخص درود شریف کی کثرت کرے گا، کثرت سے اس کو پڑھے گا، اس کی فضیلت بھی یہ بھی لکھا ہے کہ اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا، برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو درود شریف اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے ہم سب کو، لیکن خاص طور پر یہ درود جس کو ابھی پڑھا گیا اس درود کے متعلق ہے۔ تو لہذا یہ جو درود شریف ہے، اس درود شریف کے متعلق جو فضیلت روایت میں بیان کی گئی ہے، محدثین کی نظر میں یہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ لہذا درود پڑھو، پورے ہفتے پڑھو، لیکن عصر کی بات کی جو عصر کے بعد بھی درود شریف پڑھیں آپ، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن خاص وہ فضیلت ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ 80 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھیں گے تو یہ فضیلت کہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 80 سال کی عبادت لکھی جائے گی، یہ نہیں۔ درود شریف پڑھیں، اور کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، مختصر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر درود ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یہ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ سے میرٹھ کے ایک حافظ صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مفتی صاحب علی رحمہ کے لوگوں میں تھے، حضرت سے بیعت تھے، بعد میں وہ تو قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے ذکر کیا کہ میری بینائی کمزور ہے، میں کیا کروں؟
شاید موتیا ووتیا بھی آ گیا تھا، اس کا بھی ذکر کیا. تو حضرت نے فرمایا کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سرمے پہ دم کر کے وہ لگایا کرو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت کون سا درود شریف پڑھوں؟ تو حضرت نے ان کو ڈانٹ دیا. فرمایا یہ بنی اسرائیل والی عادت کہاں سے آ گئی؟ بھئی درود تو درود ہے، کوئی سا ہی پڑھ لو. وہ سورہ بقرہ میں ہے نا، جب بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ گائے ذبح کر دو تو انہوں نے کہا تھا گائے کیسی ہونی چاہیے؟ نیلی ہو، پیلی ہو، کالی ہو، کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ نے کہا ایسی ہونی چاہیے، زرد رنگ کی ہو. اس کو ہل کھیت میں جوتا نہ گیا ہو. یعنی وہ سوالات کرتے گئے، اللہ کی طرف سے قیدیں بڑھتی گئی، پھنستے چلے گئے خود ہی. موٹی ہونی چاہیے، ادھیڑ عمر کی ہونی چاہیے، بڑی عمر کی ہونی، مطلب جتنے انہوں نے سوالات کیے. ظاہر بات ہے کبھی درود شریف بتا دیے گا. کون سا درود؟ کوئی سا. بھائی درود تو درود ہے، کوئی سا بھی درود ہو پڑھ لو، آپ کو فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو گائے کیسی ہونی چاہیے؟ فرما ہونی چاہیے، ہل میں چلی جوتی گئی ہو یا نہ گئی ہو، کھیت میں چلی ہو کہ نہیں ہو. یہ تمام قیودات کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا جتنی انہوں نے سوالات کیے قیدیں بڑھتی گئی. پھر مسئلہ یہ ہم نے بتایا تھا ہماری تفسیر میں کہ وہ ایسی گائے ملے گی کہاں؟ پھر بہرحال وہ ایک طویل واقعہ ہے. تو صرف بتانا یہ ہے کہ درود شریف کوئی سا بھی ہو، جون سا بھی پڑھے، اجر سے خالی نہیں ہے، ثواب سے خالی نہیں ہے. نماز میں جو پڑھا جاتا وہ پڑھ لیں. اور بھی روایات میں جو درود شریف آئے ہیں آپ ان کو پڑھ لیں. باقاعدہ کتابیں ہیں، زائد السعید ایک کتاب ہے صلاۃ السلام کی، تو وہ پڑھ لیں آپ. اس میں 40 درود جمع کیے گئے، اس کو پڑھ لیں آپ. بہرحال درود کوئی سا بھی ہو آپ پڑھیں گے، فائدے سے خالی نہیں ہوگا. لیکن یہ فضیلت جو میں نے آپ کو بتائی کہ اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی، یہ یا دیگر الفاظ تھوڑے سے دونوں روایتوں میں مختلف سے ہیں، لفظی فرق ہے. تو اس پر جو اجر بیان کیا گیا ہے محدثین اس کو کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے. اور سب لکھتے ہیں کہ شدید ضعف تو اس کے اندر ہے ہی، کمزوری بہت زیادہ. تو لہذا جب ایک درود وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس میں کوئی اختلاف محدثین کا نہیں، کوئی ضعف نہیں، تو وہ پڑھنا چاہیے نا. جس میں اختلافی شکل ہو رہی ہے کہ یہ ثابت ہے کہ نہیں ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے ہمارے بعض احباب بیچارے جو بزرگوں کے معمولات ہوتے ہیں، بزرگوں سے جو چیزیں ثابت ہیں اس کے تو پیچھے پڑتے ہیں، اور جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان معمولات کو ہم اختیار نہیں کرتے کہ فلاں بزرگ کا کیا معمول تھا. ارے آقا کا کیا معمول تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے اس کو پڑھنا چاہیے. چنانچہ خاص طور سے ہماری عورتیں کئی درود تنجینہ پڑھتی ہیں، ہے نا، درود لکھی پڑھتی ہیں، درود تاج پڑھتی ہیں. یہ تمام کے تمام ثابت نہیں ہے. درود لکھی باقاعدہ کتابیں ہیں، اس میں تو چھپا ہوا ہے، اور تو خوب پڑھتی ہیں. درود تاج ہوا، درود لکھی ہوا، یہ جو درود ہے مطلب یہ بزرگوں سے ثابت ہے، بزرگوں نے پڑھے. ایک وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اس میں جو نورانیت جو برکت ہوگی وہ کسی اور میں ہوگی، وہ کتنا ہی بڑا بزرگ کو نہ کیوں نہ ہو. اس سے اگر کوئی چیز ثابت ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی ناجائز و حرام، وہ بات نہیں چل رہی. بات یہ ہے کہ جب ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو ہمیں اس کے پڑھنے میں فائدہ ہے. یہ جو بزرگوں سے ایک چیز ثابت ہے اس کے پڑھنے میں فائدہ ہے. ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں ان میں جو نورانیت ہے، ان میں جو بصیرت ہے، وہ بزرگ سے نکلے ہوئے الفاظ میں نہیں ہوگی. تو لہذا یہ درود تاج، یہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ناجائز و حرام ہے ان کا پڑھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کسی بزرگ کا معمول ہو سکتا ہے ہو، اور اس میں بعض الفاظ اگر آپ دیکھیں، کتاب لا کر مجھے آپ دکھائیں گے تو میں دکھاؤں گا اس میں کہ بعض الفاظ نامناسب ہیں جو اس میں استعمال ہوئے. تو اس لیے درود شریف بھی اگر آپ اس کی
کثرت کریں یا اس کو پڑھیں تو وہ درود شریف پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور جہاں ایک اختلافی صورت پیدا ہو جائے کہ یہ درود جو ہے اس میں محدثین کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے یہ بات، اور اس کے اندر جو ہے جو راوی ہیں نقل کرنے والے ہیں اس کو وہ بھی اچھے نہیں ہیں، ان کے حالات اچھے نہیں، تو ایسے کے پیچھے کیوں پڑے آدمی؟ جو نماز میں پڑھا جا رہا ساری دنیا پڑھ لی، اس کو پڑھو، اس میں تو کوئی اختلاف ہے نہیں۔ تو لہذا جمعے کا دن ہو غیر جمعے کا دن ہو، آپ درود جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، جون سا چاہے درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ جو آقا سے ثابت ہے ہم اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ بالخصوص جمعہ کو خاص طور سے کہ درود شریف کی کثرت، اثر بعد کی تعین نہیں، اثر بعد بھی کریں بغیر قید کے پڑھیں، جتنی چاہے مرتبہ پڑھیں، آپ 80 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، 1000 مرتبہ پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن خاص وہ جو درود ہے اس درود کے متعلق جو بات آپ کو بتائی گئی وہ ذہن میں رکھیے گا بس۔ اور یہ جو مساجد میں ٹنگے ہوئے ہیں ان کو اتار دینا چاہیے، رکھ دینا چاہیے ایک طرف کے، اس لیے کہ جہاں اختلافی صورت محدثین کے ہاں پیدا ہو جائے پھر اس میں کیوں پڑے آدمی۔ تو لہذا ان درودوں کا اہتمام کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ درود چھوٹا ہو یا بڑا ہو، درود ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کثرت سے پڑھیں، اجر ملے گا۔ الفاظ کی جتنی زیادتی ہوگی اجر بڑھتا چلا جائے گا، بھی الفاظ بڑھیں گے تو اجر بھی بڑھ جائے گا۔ السلام علیکم کہا 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا مزید 10 نیکیاں بڑھ گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا نیکیاں بڑھ گئی، اضافہ ہوا نہیں ہوا؟ تو الفاظ بڑھیں گے اجر بھی بڑھ جائے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ الفاظ ثابت ہونے چاہیے، وہ الفاظ من گھڑت نہیں ہونے چاہیے۔ اور ایک بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی بارہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہ ہو اور پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے کہ کسی شخص نے میری طرف کسی ایسی بات کو منسوب کیا جو میں نے نہیں کہی ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ اس کا ٹھکانہ کہاں؟ جہنم ہے۔ اس لیے جب ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی اور آپ اس کو حضور کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو وہ تو جھوٹ ہوا، اور جو حضور پر جھوٹ باندھے تو اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ تو اس لیے معاشرے میں بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جو مشہور ہو گئی ہے اور جن کا کوئی ہاتھ پیر سر پیر ہے ہی نہیں، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اور وہ چل رہی ہے۔ اور اگر اس کے خلاف آپ بتا دو کہ صاحب یہ روایت ثابت نہیں ہے، بیان نہیں کرنی چاہیے، تو آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اجی ہم تو 50 سال سے سنتے آ رہے ہیں، ہمیں 50 سال سے ایک بات غلط سننا ہے ہو تو اس کو غلط ہی تو کہا جائے گا، اس کو صحیح کیسے کہا جا سکتا؟ تم نے تحقیق کیوں نہ کی اس کی؟ تو اگر کوئی بات غلط چلی آ رہی ہے اور کوئی بات بتائی جا رہی ہے تحقیق کے ساتھ کہ ہاں وہ غلط ہے، علماء اس کو بتا رہے ہیں، تو پھر اس کو مانو، اس پر عمل کرو جو بتایا جا رہا ہے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ چلی آ رہی ہے، بھئی جو چیز چلی آ رہی ہے اس کو چلو ہم مانتے ہیں کہ چلی آ رہی 50 سال سے، تم نے سنی، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ دکھا تو دو ہمیں، اس کا ماخذ تو دکھا دو، کہاں سے آپ نے لیا ہے اس کو، کس جگہ سے آپ نے بیان کیا، کس سے سنا، وہ سنانے والا ہے کون، یہ تو دیکھ لو۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کرنے میں جب تک تحقیق نہ ہو منسوب نہ کرو، چونکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرما دیا؟ جہنم ہے اس کا ٹھکانہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا حال یہ تھا، جب اس روایت کو سنا تو صحابہ نے روایت بیان کرنا چھوڑ دی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت ہو جائے اور ہم جہنم کا ایندھن بنے۔ محتاط ہو گئے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔
تو وہ صحابہ جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہو، اور ہم دھڑلے سے جو ہے جس کو کوئی علم نہیں کچھ نہیں ہو دھڑلے سے کھڑے ہو کے حدیث بیان کر رہا. ارے بھائی جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ ہے بھی، اس کا ثبوت بھی ہے، وہ کہیں سے ثابت بھی ہے، تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے. تو آدمی دنیاوی معاملات میں جب کوئی کوشچن کرتا ہے اس کو اس کا جواب دیا جاتا ہے تو پوچھتا بھائی کہاں سے یہ چیز تم کہاں سے بیان کر رہے ہو؟ تو دنیاوی معاملات میں تو آپ تحقیق کرتے ہیں، دین میں نہیں. ہاں اگر کوئی مستند عالم ہے اور وہ تحقیق کے ساتھ ایک بات کو بیان کر رہا، حوالے بھی آپ کو دے رہا ہے، تو اس کی بات معتبر ہوگی. اور علم ہے نہیں اور ایسی بیان کرتا چلا جا رہا، تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. جلدی سے کسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا جب تک اس کی تحقیق نہ کر لے آدمی، تو اس روایت میں داخل نہ ہو جائے کہیں. حضور نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے. تو اس میں بہت محتاط رہنا چاہیے آدمی کو. ہاں ہر کس و ناکس علم ہے نہیں ہے اور ایک دم سے دھڑلے سے حدیث کو بیان کر رہا ہے، اس میں محتاط رہنا چاہیے. بہرحال تو ہماری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو روایت ہم نے پڑھی تھی عصر کے بعد درود شریف سے متعلق اس کی جو فضیلت 80 سال کی عبادت لکھی جائے گی اور 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس روایت کے متعلق ہم نے آپ کے سامنے محدثین کے اقوال کو نقل کیا. چنانچہ کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، لہذا جو ثابت نہیں تو اس کی تشہیر کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اور پھر اس کو معمول میں لانا بھی اس نیت سے، یہ جو ثواب اس میں ذکر کیے گا اس نیت سے اس کو صحیح نہیں ہے. درود شریف پڑھو، آپ جتنا چاہے پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، 80 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ پڑھو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور درود شریف پڑھنا چاہیے، ہم پر حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم آپ کے پر جتنا بھی درود شریف پڑھیں اتنا ہی کم ہے. لیکن یہ دیکھ پڑھو، فضائل اعمال میں لکھا ہے، لیکن وہ یہ بھی لکھ دیتے ہیں وہاں فضائل اعمال میں دیکھیں گے جو نہیں آئی ہے حاشیے پر اس پہ لکھا ہوا کہ ضعیف ہے روایت، وہاں لکھا ہے. اور پھر ان کے خاص شاگرد ان کے حوالے سے 2 جگہ ہے ان کے، ایک تو علی واقعۃ الغالیہ ہے ان کی ایک کتاب، اس میں بھی لکھا ہے. ایک ہے نوادر الفقہ شیخی کی، اس نوادر الفقہ میں بھی یہی بات انہوں نے لکھی ہے، 2 جگہ لکھی ہے یہ بات. تو بہرحال تو جو چیز جب کوئی چیز جو ہے تحقیق سے ثابت ہو جائے، کوئی چیز ٹھیک ہے اب تک کر رہے تھے لا علم تھے پتہ نہیں تھا، لیکن جب ایک چیز تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ بھئی اس کی یہ فضیلت نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو، بس اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اب اسی کو پکڑ رہو وہ فضیلت تو پھر وہ غلط ہوگا. کچھ پوچھنا ہو کسی اور کو تو بتاؤ، جو بتا دیا ہم نے، تو جو بتانا تھا ہم نے بتا دیا. تمہارے ذہن میں کوئی سوال ابھر رہا ہو تو وہ سوال پوچھو. اللہ